السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43، جس کے اوپر میں آج آپ لوگوں کا جو توجہ ہے وہ چاہتا ہوں کہ ادھر آئے۔ وہ آیت اس طرح سے ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ تو یہ آیت مکی ہے، اور یہ اس وقت جو ہے شراب حرام نہیں تھی، بعد میں پھر شراب جو ہے آہستہ آہستہ کر کے حرام ہوئی۔ تو پہلے جو پوچھا گیا تھا کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، خمر اور میسر، تو اس میں بتا دو کہ اس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے۔ پھر بعد میں یہ آیت اتری، اور پھر لاسٹ میں جو ہے آیت اتری جس میں کہہ دیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو اب مسلمان ایز اے مسلم کوئی پیتا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ پینے کی حالت میں یا نشے کی حالت میں نماز میں جاتا ہو، ایسی سچویشن بھی ابھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے عام طور پہ یہ آیت جو ہے لوگ اسکپ کر جاتے ہیں، اتنا زیادہ غور سے اس پہ نہیں دھیان دیتے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا ابھی دھیان دیا جائے۔ تو اس میں دو پارٹ ہے اس آیت میں۔ ایک تو پہلی پارٹ یہ ہے کہ آپ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جائیں۔ دوسرا پارٹ کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیوں نہیں جائے۔ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، حتی تعلموا ما تقولون۔ تو اس کا کیا مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، حتی یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو، ما تقولون تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب دیکھیے یہ جو آیت ہے عام طور پہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو نشے کی حالت میں ہے، اور وہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز میں کیا بول رہے کیا نہیں بول رہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہ خاص طور پہ عربیوں کے بارے میں جب قرآن شریف نازل ہوا تھا، اور اگر وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوتے تو عربی ہے، ظاہر سی بات ہے ساری بات سمجھ رہے ہیں جو بھی صورت پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا جو دوسرا پارٹ ہے نا وہ ابھی بہت زیادہ قابل غور ہے۔ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے ایسے حالت میں نماز پڑھنے سے جب تم نماز کے بارے میں یا نماز میں جو پڑھ رہے ہو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ نشہ والا، نشہ تو خیر اب ختم ہی ہو گیا۔ اب دوسرا پورشن جو ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، تو یہ جو تعلموا ما تقولون جہاں تک کہ جان لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ خاص طور پہ بر صغیر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت ساری صورتیں وہ پڑھتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو اس کو آپ اس چیز سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس آیت کو صرف اس آیت کو شراب سے ریلیٹ نہ کریں، بلکہ اس کی اہمیت دیکھیں کہ منع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ جو نماز میں بول رہے ہیں وہ سمجھیں۔ اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو نماز کے قریب بھی نہ جائیں۔ اب بتائیے اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نماز میں، تو آپ نماز کے قریب بھی نہ جائیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا۔ اسی وجہ سے قرآن نماز میں آپ یا تو وہ صورت پڑھیں جس کا معنی آپ جانتے ہو، یا پھر جب بھی آپ کسی سورہ کو یاد کریں تو اس کو معنی کے ساتھ یاد کریں، اور جب بھی آپ تلاوت کریں نماز میں تو ذہن میں وہ چیز اردو میں آتی رہے، اور جو بھی آپ کی مادری زبان ہے اس میں آتی رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، تب اس آیت کا حق جو ہے وہ ادا ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔